السلام علیکم پیارے طلباء اور طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں ہم پڑھ چکے ہیں نظریہ کی اہمیت اور نظریہ کی تعریف، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ کے ماخذ۔ نظریہ کے ماخذ کے 5 پوائنٹ ہیں: مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ تعلیمی مقاصد، مشترکہ معاشی مقاصد، اور لاسٹ والا جو ہے وہ مشترکہ ثقافتی مقاصد ہے۔ نظریہ کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نظریہ کا کیا مقصد ہے۔ کسی بھی سوچ کا ذہن میں آنا اور اس کے بارے میں سوچنا، وہ ہے نظریہ۔ اور نظریہ کے ماخذ، نظریہ کا مقصد کیا تھا جو پاکستان بنانے سے پہلے مائنڈ میں آیا، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا جو سب سے پہلا جو ذہن میں پوائنٹ آیا وہ سب سے پہلا ہے جی مشترکہ مذہب، کہ مذہب جو تھا وہ سب سے پہلے امپورٹنٹ تھا جو افیکٹ ہو رہا تھا بر صغیر میں رہتے ہوئے۔ تو اس میں کیا ہے، مذہب جو ہے وہ محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں بر صغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکیں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے یہ دو جو بڑی تھیں تحریکیں، ان کی وجہ سے بر صغیر کے لوگ جو تھے وہ دوسری اقلیتوں کے ساتھ بہت برا پیش آتے تھے۔ ان کا جو بانی تھا آریہ سماج کا، پنڈت دیانند سرسوتی، یہ لوگوں کو شدی کے نام پہ اس نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا تھا۔ اس میں یہ لوگوں کو جو غیر ہندو مسلمان تھے یا کرسچن لوگ تھے یا اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، یہ ان کو زبردستی ہندو بناتا تھا، اور اس پروگرام کا نام اس نے شدی کا رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح اور جو تھا ایک ان کا برہمو سماج کا بانی تھا راجا رام موہن رائے، اس نے بھی مسلمانوں پہ بہت زیادہ تشدد کیے، ان کے اوپر ان کے خلاف جا کے لوگوں کو تحریکیں شروع کیں۔ کانگریس کے دور میں 1937 سے 1939 کے میں اس کا یہ خیال تھا، کانگریسی دور حکومت میں 1937 سے 1939 میں یہ خیال پختہ کر دیا گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کو مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ ان کے علاوہ ان پہ اور بھی بڑی زیادہ پابندیاں تھیں، جس میں لوگ جو تھے وہ ایک گھٹن کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ اسی طرح ہمارا سیکنڈ والا پوائنٹ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی ہے۔ انگریزوں کی آمد سے بر صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان بر صغیر میں اقلیت تھے۔ مسلمان جو تھے اس دور میں صرف 25 کچھ پوائنٹس پہ جو تھے نا وہ تھے اس ٹائم میں، اور ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ہر شعبے میں ہر جگہ اسکولز، بینک، ہاسپٹلز، جہاں جہاں پہ جو ادارے تھے وہاں پہ مسلمان جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور وہاں کے لوگوں کی جو تعلیم تھی وہ بھی ہندو تھی، اور ہندو اکثریت ہونے کے باوجود بچوں کو تعلیم بھی اسی لحاظ سے مل رہی تھی۔